السلام علیکم دوستوں، آج کی اس طویل اور خوبصورت ڈاکومنٹری میں ہم چلیں گے ایک ایسے ملک کی طرف جو کبھی دنیا کا علمی مرکز ہوا کرتا تھا، ایک ایسا ملک جہاں سے علم، تجارت، تہذیب اور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ازبکستان کی، ایک ایسی سرزمین جہاں تاریخ کے سنہری باب آج بھی زندہ محسوس ہوتے ہیں، جہاں گلیاں پرانی اسلامی تہذیب کا نقشہ دکھاتی ہیں اور جہاں کی فضائیں روحانی سکون کا احساس دیتی ہیں۔ ازبکستان وسطی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اسلامک ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت تاشقند ہے اور یہ اپنے خوبصورت صاف ستھرے شہروں، قدیم مساجد، بڑے بڑے مدرسوں، پرانی اسلامی لائبریریوں اور عظیم بادشاہوں کے آثار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے اور آج بھی زمین کے نیچے سے عجائب گھر جیسی کہانیاں نکلتی ہیں۔ یہاں کبھی عظیم بادشاہوں نے حکومت کی، بڑے سائنسدانوں نے کام کیا اور اسلامی تعلیمات نے اپنی بلندی کو چھوا۔ قدیم زمانوں میں یہ علاقہ مختلف ثقافتوں، سلطنتوں اور زبانوں کا ملاپ تھا۔ یہاں بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، تبدیلیاں آئیں، قومیں آباد ہوئیں اور تہذیب نے ترقی کی، لیکن اصل پہچان اسے ملی اسلام کی آمد کے بعد۔ اسلام نے یہاں کی تہذیب بدل دی، علم بڑھایا، انصاف مضبوط ہوا، مسجدیں اور مدرسے بنے جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ دوستوں، ازبکستان وہ ملک ہے جہاں پیدا ہوئے دنیا کے عظیم مسلمان سائنسدان، ریاضیدان، فلکیات دان اور مورخ۔ ان سب سے عظیم اور مشہور نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی تدوین کی، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کتاب ہے۔ ان کا مزار آج بھی ازبکستان کے شہر سمرقند کے قریب موجود ہے اور وہاں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دوستوں، اس سرزمین نے امام ترمذی، امام نسائی، برہان الدین مرغنانی، ہدایہ کے مؤلف ابن سینا، طب کے بادشاہ الجبیر البیرونی اور الغبیگ جیسے بڑے نام پیدا کیے۔ الغبیگ صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ دنیا کے پہلے جدید فلکیاتی محقق اور آبزرویٹری بنانے والے سائنسدان تھے۔ انہوں نے ستاروں کی پوزیشن پر حیران کن کام کیا۔ ان کی بنائی گئی آبزرویٹری آج بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ یہی نہیں، سمرقند اور بخارا کبھی دنیا کی علمی یونیورسٹیوں کا مرکز تھے جہاں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے ازبکستان کی۔ یہ ملک آج جدید انداز میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، امن پسند ہیں اور ہنس مکھ کے ہیں۔ یہاں کی کرنسی کا نام ازبک سوم ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان ازبک ہے لیکن لوگ روسی زبان بھی بولتے ہیں۔ دوستوں، آج کا ازبکستان صاف سڑکوں، جدید ٹرینوں، مضبوط ٹورزم سسٹم اور ترقی یافتہ شہروں کے ساتھ ایک بہترین اسلامک ریاست بن چکا ہے۔ یہاں مشہور شہر یہ ہیں: تاشقند، سمرقند، بخارا، خیوا اور ادیجان۔ ہر شہر اپنے اندر ایک مکمل تاریخ لیے ہوئے ہے۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں ازبکستان کے موسم کے حوالے سے۔ تو یہاں سال میں 4 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ گرمی زیادہ تر تیز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ازبکستان میں سردی میں برف باری کے ساتھ خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ سیر و سیاحت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ازبکستان کا کھانا بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کا پلاؤ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شالشک کباب، سمسا، لاگمن نوڈلز اور خشک میوے سیاحوں کو خاص پسند ہیں۔ بات کریں ٹورزم گائیڈ کی، تو اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ازبکستان پاکستانیوں کے لیے دوستانہ ملک ہے اور ویزا پالیسی بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان سے ازبکستان آنا چاہتا ہے تو وہ فلائٹ کے ذریعے لاہور، اسلام آباد یا کراچی سے آ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ازبکستان کے مستقبل کی۔ ازبکستان کی حکومت اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مراحل میں محنت شروع کر رہی ہے۔ حکومت تعلیم، ٹیکنالوجی، سائنس، سیاحت اور اسلامی ورثہ کو محفوظ بنانے پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ آنے والے وقت میں یہاں مزید جدید ٹیکنالوجی آئے گی، کاروبار بڑھیں گے، تعلیم اور سیاحت کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے 10 سے 20 سال کے اندر ازبکستان وسطی ایشیا کا سب سے مضبوط اقتصادی مرکز بن جائے گا۔ آخر میں ایک خوبصورت میسج آپ کو دینا چاہوں گا۔ ازبکستان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قومیں تب تک بنتی ہیں جب وہ علم، اخلاق، تہذیب اور محنت کو اپنا مقصد بناتی ہیں۔ جس قوم نے علم کو چھوڑا وہ پیچھے رہ گئی، جبکہ جس قوم نے علم پکڑا دنیا نے اس کی طرف دیکھا۔
تو دوستوں امید کرتے ہیں آج کی اس ازبکستان کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ محترم ناظرین، اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ ہم آنے والی ویڈیو کس ملک کے بارے میں بتائیں اور آپ کو کس ملک کی سیر کروائیں۔ تو عزیز دوستوں، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ملک کے ساتھ ایک نئی ڈاکومنٹری لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔